اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، نبی اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موضوع میں سے آج حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، نبی اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کوہ صفا یعنی صفا کے پہاڑ پہ آپ ایک مرتبہ تشریف لے گئے۔ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا۔ ابو جہل بدبخت نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس کے دل کے اندر اسلام اور بانی اسلام یعنی آقا کریم علیہ السلام کا جو بغض تھا، جو حسد تھا، وہ ایک لاوا سلگ رہا تھا، وہ بھڑکا اور اس نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی شروع کر دی۔ آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ گالیاں نکالنا شروع کی، برا بلا کہا، یہاں تک کہ اس بدبختی نے اپنی بدبختی کی اخیر کر دی اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا جس سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر پر انوار کے اوپر اس نے ضربیں لگائیں، جس سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم نازک کے اوپر، جس میں اتھر کے اوپر چوٹ آئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صدمہ پہنچا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک جو تھا وہ سر مبارک سے بہہ نکلا۔ اب اس بدبخت کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ اتراتا ہوا، شیخی مارتا ہوا بدبخت اپنی مجلس میں جا کے بیٹھ گیا جہاں پہ دیگر کفار بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاق سے عبداللہ ابن جدعان کا گھر کوہ صفا کے قریب تھا۔ اس کی کنیز، اس کی لونڈی یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا، یہ ان کا ایک معمول تھا، یہ صبح سویرے شکار کے لیے جاتے اور واپس پھر حرم شریف میں آتے، بیت اللہ کا طواف کرتے اور پھر کفاران مکہ، سرداران قریش کی ٹولیاں لگی ہوتی، ان سے الیک سلیک کرتے، ان سے گپ شپ لگاتے اور پھر آپ اپنے گھر کی طرف جاتے تھے۔ اسی طرح آپ اپنے شکار سے جب واپس آئے تو وہ لونڈی جو عبداللہ ابن جدعان کی کنیز تھی، انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور روک کے کہا کہ اے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ آج ابو جہل نے کیا کیا کہ پہلے ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو معاذ اللہ گالیاں نکالی، برا بلا کہا اور پھر ان کے سر کو صدمہ پہنچایا اور ان کا سر جو ہے وہ پھٹ گیا اور خون مبارک بہہ نکلا۔ یہ سن کے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ آپ پہلے حرم شریف کے اندر جاتے اور کفاران مکہ کی ٹولیوں کے اندر بیٹھتے، الیک سلیک کرتے، لیکن اس دن جب آپ نے یہ سنا تو آپ کے ہاتھ میں تیر کمان تھی۔ آپ غصے کی حالت کے اندر ابو جہل کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نکل پڑے۔ چنانچہ کفاران مکہ اور کفاران قریش کی ٹولیاں لگی ہوئی تھی، وہ ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے بدبخت گپے ہانک رہے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ڈائریکٹ جو ہے آپ ابو جہل بدبخت کو ڈھونڈتے ہوئے آپ نے اس کو دیکھ لیا، آپ اس کی مجلس میں پہنچتے ہیں، آپ جاتے ساتھ ہی اپنی کمان کے ساتھ اس کے سر کے اوپر ضربے لگاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا بدبخت کا سر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور خون کی فوارے نکلتے ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کیا تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ میں نے اس کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ جب اس بدبخت کے قبیلے والے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے سردار کی اس قدر بے عزتی دیکھی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے وہ جب اٹھے تو ابو جہل بڑا بدبخت مکار تھا، اسے معلوم تھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیر دل اور انتہائی جنگجو انسان سے اور بہادر انسان کے آگے ان لومڑیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خواہ مخواہ میرے قبیلے کے لوگوں کی جانیں جائیں گی۔ اس مکار نے کہا کہ غلطی جو ہے وہ میری ہی ہے، میں نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد کلامی کی اور ان کے ساتھ تعدی اور یہ دل خراش واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ
سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر تشریف لائے۔ اب آپ سوچ بھی ہیں کہ میں نے غصے میں کیا کہہ دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ ساری رات اسی شش و پنج میں گزرتی ہے، صبح سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھتیجے، میں شش و پنج میں ہوں اور میرے جیسا بندہ شش و پنج میں نہیں رہ سکتا کہ میں نے غصے کے اندر بغیر سوچے سمجھے تمہارے دین کو قبول کر لیا ہے۔ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم جن کا منصب یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے کہ آپ دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں، چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا اثر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا فیضان تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترنے والی قرآن مجید کی کتاب کا یہ اعجاز تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی آیات پڑھی اور اسلامی احکامات اور بنیادی اسلامی تعلیمات توحید اور رسالت کے عقیدے کے حوالے سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل جو تھا وہ پر نور ہو گیا، منور ہو گیا، مصفہ ہو گیا، اجلا ہو گیا، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پکار اٹھے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ محترم المقام، یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ ہے۔ اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ پھر انہوں نے اسلام کے لیے بڑی محنت کی اور اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ ان کا اسلام لانا تھا کہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی، یہ وہ ہستی تھی۔ اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ تبلیغ دین کی نیت سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موضوع کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے خواتین و حضرات سے، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔